میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمہ بہنیں لگ گئی، اس کے ذمہ بہنیں جس کے ذمہ لگ گئی، باپ کمزور ہو گیا یا باپ انتقال کر گیا، جس کے ذمہ بہنوں کی ڈیوٹی لگ گئی، محبوب فرمانے لگے اس نے 3 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھا ادب سکھایا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، یا 2 بہنیں اس کے ذمہ لگی، اس نے آداب سکھائے، یہ ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ ہے، اور پھر ان کو رخصت کر دیا عزت کے ساتھ۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا چلو ایک بہن ہی اس کے ذمہ لگی تھی، اس نے ادب سکھائے، آداب سکھائے، عزت سے رخصت کیا، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا باقی نیکیوں والوں کو ثواب ملے گا، جو بہنوں کا بوجھ اٹھائے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابھی اس حق کا تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کہیں یہ کہا جائے کہ بس بھائی صحیح ہو گیا، تمہارا کیا کام ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، تم نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، تم کوئی زیادہ سیانے ہو، تم کوئی زیادہ سمجھدار ہو، تو اسے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا، اس طرح کی بات نہ کر، یہ وہ حق ہے جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے وہاں میرے نبی پاک نے بہن کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ دیکھیے نا جناب ام ہانی حضرت علی کی سگی ہمشیرہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، پر اللہ کے رسول ہمیشہ انہیں تحفے بھیجا کرتے، ان سے محبت فرماتے، ان کے بچوں کے ساتھ پیار کرتے۔ فرمایا علی کی بہن نہیں، یہ میری بھی بہن ہے۔ کیا لوگوں کو تاریخ کی وہ بات یاد نہیں؟ آج میں نے دیکھا ہے بھائی کے پاس شاہ خرچیوں کے لیے بڑے پیسے ہوتے ہیں، بھائی کے پاس بڑا سرمایہ ہے، جب شاہ خرچیاں کرنی ہو، سال کے بعد 2-3 چکر کاغان نران کے بھی لگانے ہو تو اس کے پاس روپیہ ہے، پیسہ ہے، اور اگر اس کی اماں کہہ دے کہ بیٹا عید کا موقع ہے، کوئی پرانا جوڑا ہی اٹھا کے بہن کو دے آ، تو کہتا اماں حالات بڑے سخت ہیں، اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ہمیں وہ بات یاد نہیں کہ نبی پاک کی رضائی بہن جناب شیما جب ان کے قافلے کے خلاف مسلمان لڑے، انہوں نے جنگ کی اور وہ قید ہو کے آئیں، حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا، اس کی کیفیات دیکھتا، پھر جملے دیکھتا، مجھے سمجھ نہ آتی، تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیما نام کی بی بی ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے، نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی، محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیما کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، سودا افسا کو بلاؤ، ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی۔ یہ رشتوں کا احساس، یہ رشتوں کی کیفیات، یہ درد، یہ سوز، یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے، ترستی ہے۔ حضور نے فرمایا شیما اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں، اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں، جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے ہیں، یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے خاوند کا گھر، میرے بچوں کا گھر، جہاں میں بیاہی گئی، جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا۔ تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف، مشکات میں حدیث ہے، ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، یہ مشکات ہے۔ ایک دن آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں۔ تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے، اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے توسل سے، پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے، کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا، اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں، میں نہیں لے کے آیا، نصیب تیرا ہی تھا، میرے ذمہ لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے، تو مہربانی کرے وہ خیال کرے۔ میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، تیرے بچے رشتہ لے لو، رشتہ لے لو۔ تو کہنے لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا۔ تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا، کیا مطلب ہے تیرا، تو بھائی کی محبت کو پیسوں میں تول رہا ہے، سوچا ہی نہیں تو نے، وہ اسی باپ کی صلب سے جس سے تو ہے، اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے۔ تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب گھر باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا، تیری جرت کیسے ہوئی، میرے بھائی کو گھورتا ہے، اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا۔ میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے، تو تھوڑی توجہ کر، خیال کر،
अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बाज़ों का दिल में बात डाल देता है। सुबह फजर के वक्त मुझे मिले तो कहने लगे आपने बात तो बड़ी पते की। मेरे घर के अंदर कुछ कैफियत ऐसी थी पर रात मैंने बदल दी है। अब दुआ फरमाइएगा अल्लाह मुझे इस एहसास पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो हमारे यहाँ एहसास निकलता चला जा रहा है। अब जरा आगे बढ़िए, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक रिश्तों की बात इरशाद फरमाई। यहाँ तो तायुन है ना, खाला का, चाचू का, मामू का, फूफी का तायुन करके। यहाँ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा खूबसूरत फरमान इरशाद फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे सहाबा से, क्या तुम में से कुछ चाहता है कि उसकी उम्र भी लंबी हो, रिस्क भी ज्यादा हो? और अगर मैं ये सवाल औरतों से करूं ना, खवातीन से करूं कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे खामन के पास पैसे भी ज्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, तो मेरा ख्याल है एक खातून भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे कि नहीं मैं नहीं चाहती। सारी कहेगी कि हमारा दिल करता है कि हमारे घर के अंदर रिस्क भी ज्यादा हो और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको मेरे सर का साया बनाया वो कायम भी रहे। हर खातून ये दुआ मांगेगी। अब ये सही बुखारी है तो फिर वो वाला वजीफा पढ़ लें जो नबी पाक ने बयान फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम में से कोई चाहता है उम्र लंबी हो, रिस्क ज्यादा हो? शाबाश करने लगे हुजूर सारे चाहते हैं, ये सही बुखारी है। तो महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो, उनका ख्याल करो, अगर गरीब है तो उनकी मदद करो, अगर किसी जगह तुम्हारी ढारस की उन्हें जरूरत है तो उनकी ढारस बंधाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उनके साथ थोड़े रिश्तों को निभाओ। तुम तो सिर्फ एक रिश्तेदार की हौसला अफजाई करोगे, बीमार होगा तो तीमारदारी करोगे, किसी तकलीफ में जाके उसकी दिलजोई करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम ये देगा कि रब तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा और तुम्हारी उम्र को भी लंबा फरमा देगा। अब हमारे यहाँ होता ये है कि लोग कहते हैं कि मेरा रिश्तेदार सख्त बहुत है, बड़ा सख्त है। दुनिया में सबसे सख्त रिश्तेदार मेरे नबी पाक को मिले थे। सबसे सख्त रिश्तेदार ऐसे रिश्तेदार कि जो तलवारें लेके आ गए शहीद करने को, और ऐसे रिश्तेदार जो बदर की जंग तक तलवारें लेके आते रहे, और ऐसे रिश्तेदार जो फतह मक्का तक तलवारें लेके आते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नरमी फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया तुम तो सिर्फ नरमी करोगे, मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने करम के दरवाजे ही खोल दी, हुजूर ने रहमतें फरमाई। हमारे अंदर की वो घुटन और मिजाज का वो कमजोरपन और वो जो हम अंदर से बुज़दिली दिखाते हैं रिश्तेदारों के मामले में, वो बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान करती है। अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर रखना।